آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بات کریں گے ایک ایسی بساط کی جو تیزی سے پلٹ رہی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عالمی سیاست کی، جہاں پرانے اور روایتی اتحاد اب بالکل ان پرانی کمپنیوں کی طرح بکھر رہے ہیں جن کی اجارہ داری ختم ہو چکی ہو۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کا یہ سب سے پیچیدہ خطہ کس طرح ایک مکمل تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے اور نئے کھلاڑی یہاں کیسے اپنے نئے اصول طے کر رہے ہیں۔ تو چلیں سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب ذرا اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آپ نے مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ کا لفظ تو بار بار سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اصطلاح دراصل 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے؟ اسے 1902 میں ایک امریکی بحری حکمت عملی ساز الفریڈ تھیور میہن نے وضع کیا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نام خالصتاً لندن کے پرانے سامراجی زاویے سے رکھا گیا تھا تاکہ برطانیہ کے تجارتی راستوں کو محفوظ دکھایا جا سکے۔ یعنی یہ ایک پرانا فرسودہ ذہنی نقشہ ہے جو آج کے جدید زمینی حقائق سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ تو پرانا تصور کیا تھا؟ پرانے دور میں اس خطے کو محض یورپ اور امریکہ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج کی حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آج ہمیں اسے مغربی ایشیا کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خطہ اب ایک بہت ہی اہم اور مضبوط ساختی دیوار کی طرح کام کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی جیو اسٹریٹجک راہداری ہے جو یورپ کو سیدھا انڈو پیسیفک کے تجارتی ہب سے جوڑتی ہے، بالکل ایک پل کی طرح۔ اور ظاہر ہے اگر یہ پل یا یہ ساختی دیوار گرتی ہے تو پوری دنیا کی طاقت کا توازن ڈگمگا جائے گا۔ اسی اہمیت کی وجہ سے عالمی سیاست میں ایک نیا تصور تیزی سے ابھر رہا ہے جسے آف شور بیلنسنگ کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ دراصل امریکہ جیسی بڑی طاقتیں اب اپنی پرانی حکمت عملی بدل رہی ہیں۔ وہ اب مستقل طور پر اپنی بھاری بھرکم فوجیں کسی دوسرے ملک میں بٹھانے کے بجائے ایک بہت ہی سمارٹ طریقہ اپنا رہی ہیں۔ وہ لچکدار اتحاد بنا رہی ہیں، مقامی شراکت داروں اور اہم سمندری راستوں پر انحصار کر رہی ہیں۔ یعنی براہ راست فوجی مداخلت کے بجائے خطے کو مقامی طاقتوں کے ذریعے کنٹرول کرنا، یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تو یہاں سے ہم اپنے پہلے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، بنیادوں میں دراڑیں، یعنی پرانے نظام کا زوال کیسے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جب بھی بڑی طاقتیں پیچھے ہٹتی ہیں تو پرانے نظام کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اس وقت جو طاقت کا خلا پیدا ہوا ہے اس نے خطے پر بے پناہ دباؤ ڈال دیا ہے۔ ترکی کے سابق وزیر خارجہ احمد داؤد اوگلو کے مطابق اس وقت 4 بہت بڑے خطرات ہیں جو ایک ہی وقت میں ابھر رہے ہیں۔ پہلا، آبنائے ہرمز کا عدم تحفظ، جہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے۔ دوسرا، ایران کا تیزی سے بڑھتا ہوا جوہری پروگرام۔ تیسرا، پراکسی جنگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی علاقائی فریم ورک کا نہ ہونا۔ اور چوتھا، دہائیوں پرانا اسرائیل فلسطین تنازع۔ اگر خطے کو مکمل تباہی سے بچانا ہے تو ان چاروں فالٹ لائنز کو ایک ساتھ ہینڈل کرنا ہوگا۔ اور بات صرف روایتی خطرات تک محدود نہیں ہے۔ ذرا اس ہندسے پر غور کریں، 39.98 بلین ڈالر، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ 2030 تک مشرق وسطیٰ اور افریقہ کی سائبر سیکیورٹی مارکیٹ اس حد تک پہنچنے والی ہے۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ آج کل جنگیں صرف میدانوں میں نہیں لڑی جاتی، توانائی کے گرڈز اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اب نیا میدان جنگ بن چکے ہیں، اور ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اربوں ڈالرز پانی کی طرح بہائے جا رہے ہیں۔ اب ان تمام باتوں کے بعد ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر خطے میں طاقت کا خلا پیدا ہو رہا ہے اور امریکہ کی ترجیحات بدل رہی ہیں تو پرانے اتحاد ٹوٹنے کے بعد یہ نئے اصول کون طے کرے گا؟ آخر کوئی تو ایسا ہوگا جو اس خلا کو پر کرنے کے لیے آگے آئے گا، ہے نا؟ اور یہیں سے ہمارا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، چین کا متبادل ویژن، یعنی انفراسٹرکچر اور اثر و رسوخ کا ایک ایسا جال جسے ہم سلک ویب کہہ سکتے ہیں۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے چین ایک بہت ہی مختلف اور خاموش حکمت عملی کے ساتھ آگے آ رہا ہے۔ بیجنگ کسی تنازع میں پڑنے یا کسی ایک کی طرفداری کرنے کے بجائے مثبت توازن کی پالیسی اپنا رہا ہے۔ وہ اس خطے کو صرف روایتی سڑکیں اور پل نہیں دے رہا، بلکہ مستقبل کا ڈیجیٹل ڈھانچہ کھڑا کر رہا ہے۔ زیر سمندر بچھنے والی فائبر آپٹک کیبلز ہوں، 5G نیٹ ورکس ہوں، سیٹلائٹ پروگرام ہوں یا پھر سبز توانائی اور جوہری ٹیکنالوجی، چین دراصل ایک نئے کثیر القطبی عالمی نظام کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ اب اس ڈیٹا میں جو چیز واقعی سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک کس طرح تیزی سے اپنے پرانے مغربی اتحادیوں پر انحصار کم کر رہے ہیں۔
پچھلے صرف 5 سالوں میں سعودی عرب میں چینی دفاعی برآمدات میں 290% اور متحدہ عرب امارات میں 77% کا ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ممالک اپنی سیکیورٹی کی ٹوکری میں اب مختلف آپشنز رکھ رہے ہیں اور صرف مغرب کے محتاج نہیں رہے۔ اور اسی بدلتے ہوئے منظر نامے میں ایک اور زبردست رجحان سامنے آ رہا ہے، جسے ہم منی لیٹرل موومنٹ یا جیو پولیٹیکل سٹارٹ اپس کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ منی لیٹرلزم کیا بلا ہے؟ چلیں اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ اگر اقوام متحدہ یا پرانے طرز کے فوجی اتحادوں کو ہم ایک بہت بڑی، بھاری بھرکم اور سست رفتار پرانی کمپنی سمجھ لیں، تو یہ نئے منی لیٹرل گروپس آج کے دور کے تیز رفتار سٹارٹ اپس کی طرح ہیں۔ یہ مختلف ممالک کے چھوٹے اور لچکدار گروپس ہوتے ہیں جو کسی ایک خاص مسئلے پر فوراً اکٹھے ہوتے ہیں اور تیزی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح وہ بین الاقوامی بیوروکریسی کی سست روی اور رکاوٹوں سے بالکل بچ جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال I2U2 اور IMEC جیسے تجارتی اور معاشی راہداریوں کے منصوبے ہیں۔ IMEC یعنی انڈیا، مڈل ایسٹ اور یورپ کو ملانے والا کوریڈور، جسے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے ایک براہ راست متبادل کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہ دراصل روایتی فوجی اتحادوں کے بجائے تجارت، کنیکٹیوٹی اور معاشی خوشحالی کے ذریعے خطے کو مستحکم کرنے کی ایک زبردست نئی کوشش ہے۔ اسی طرح فرانس، متحدہ عرب امارات اور انڈیا کا 3 افریقی اتحاد بھی ایک بڑی مثال ہے۔ یہ اتحاد خاص طور پر سرمایہ کاری اور سلامتی پر توجہ دے رہا ہے، لیکن اس میں سب سے خاص بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ خطے کے یہ اہم کھلاڑی اب واضح طور پر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور چین کی آپسی کشمکش میں کسی ایک کا انتخاب نہیں کریں گے۔ وہ اب خود مختار ہے اور اپنے مفادات کے حساب سے فیصلے کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، نئی ڈھالیں اور نئے میدان جنگ، جہاں یہ سب نظریاتی باتیں اب زمین پر حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سب کتنا تیزی سے بن رہا ہے۔ یہ ٹائم لائن اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مغربی ایشیا کا سیکیورٹی ڈھانچہ کتنی حیرانگی رفتار سے تبدیل ہوا ہے۔ 2020 میں ابراہم معاہدے سے لے کر 2021 میں I2U2، پھر 2025 کا پاکستان اور سعودی عرب کا باہمی دفاعی معاہدہ اور 2026 میں غیر معمولی فوجی اقدامات، صرف چند سالوں کے اندر اندر خطے کا نقشہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ 1025 کا پاکستان اور سعودی عرب کا اسٹریٹیجک دفاعی معاہدہ ایک بہت بڑا اور تاریخی قدم ہے۔ اس معاہدے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس ایک اعلان نے خلیج کے اندر خوف کے توازن، جسے ڈیٹرنس کہتے ہیں، کو ڈرامائی طور پر تبدیل کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے انڈیا، ایران اور یہاں تک کہ امریکہ کو بھی اپنے حکمت عملی پر نئے سرے سے سوچنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے اثرات صرف روایتی دفاع تک محدود نہیں ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس معاہدے نے روایتی دفاع کی لکیروں کو کافی حد تک دھندلا دیا ہے۔ سعودی عرب کی بے پناہ مالی طاقت کا پاکستان کی جوہری صلاحیتوں کے ساتھ اس طرح جڑنا عالمی سطح پر اس امکان کو جنم دے رہا ہے کہ شاید سعودی عرب میں غیر اعلانیہ جوہری چھتری مل گئی ہے، اور یہ صورتحال جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی اصولوں کے لیے یقیناً ایک نیا سوال ہے۔ دوسری طرف ایک اور بے مثال حقیقت اس وقت سامنے آئی جب ایران کے بڑے پیمانے پر فضائی حملوں کے دوران اسرائیل نے انتہائی خاموشی سے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر اپنا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم اور اپنے فوجی دستے تعینات کیے، اور انہوں نے کامیابی سے سینکڑوں میزائلوں اور ڈرونز کے خطرات کو ناکام بنایا۔ ذرا سوچیں، امارات کی سرزمین پر اسرائیلی فوج کا اس طرح مل کر کام کرنا چند سال پہلے تک بالکل ناقابل تصور تھا۔ اسی طرح مشترکہ خطرات کو دیکھتے ہوئے ایک اور نیا اور انتہائی حقیقت پسندانہ بلاک بن رہا ہے۔ ترکی، پاکستان، سعودی عرب اور مصر جیسے اہم ممالک اب اپنے پرانے اختلافات کو سائٹ پر رکھ رہے ہیں۔ یہ ممالک دہشت گردی کے خاتمے، سمندری سلامتی اور ڈیفنس ٹیکنالوجی پر آپس میں گہرا رابطہ قائم کر رہے ہیں تاکہ خطے میں کسی بھی بحران کا مل کر مقابلہ کیا جا سکے۔ تو سب سے اہم نقطہ جو یہاں سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ مشترکہ خطرات نے پرانے دشمنوں اور بظاہر مختلف سوچ رکھنے والے ممالک کو انتہائی قریبی اور عملی اتحادوں میں باندھ دیا ہے۔ خطے میں جنگ اور دوستی کی لکیریں حقیقی وقت میں ہمارے سامنے دوبارہ کھینچی جا رہی ہیں۔ ایک بالکل نیا محور ابھر رہا ہے، اور اب جیسا کہ ہم اس تفصیلی جائزے کے آخر میں پہنچے ہیں، ایک بہت ہی اہم سوال ہمارے سامنے ہے۔
مغربی ایشیا کی ان ٹیکٹونک پلیٹوں کے اس پرتشدد اور تیز رفتار ٹکراؤ میں کیا سفارت کاری کے یہ نئے اور لچکدار منی لیٹرل اتحاد اس ساختی دیوار کو گرنے سے بچا پائیں گے، یا پھر یہ نیا کھیل عالمی نظام کو مکمل طور پر بکھیر کر رکھ دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس بساط پر نظر رکھنا ہم سب کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔